دیکھیے آپ حضرات مجھ سے ہمیشہ فضائل سنتے رہتے ہیں، مصائب اہل بیت سنتے رہتے ہیں، لیکن اپنے مصائب بھی سنا کیجئے، اپنے مصائب پہ بھی غور کیا کیجئے۔ ایک تاریخی پس منظر ہے، اجازت دیجئے کہ میں گزارش کر کے آگے بڑھوں۔ جب غلامی کا آغاز ہوا تو بر صغیر میں پہلے سے جو علمی نظام قائم تھا، جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ایک علمی نظام تھا۔ ہر گلی کوچے میں مکتب ہوا کرتے تھے، مدرسے ہوا کرتے تھے، علماء کے گھر مدرسے ہوتے تھے، مسجدوں میں درس ہوتا تھا، علمی معاشرہ تھا۔ میں اس کی تصویر کشی ابھی تک کسی مورخ کے قلم نے کی نہیں ہے آج تک۔ خالص اسلامی تہذیب اور ثقافت میں جو علمی کلچر پروان چڑھا ہے، اس کی تصویر کشی ابھی تک کسی خود مشرقی قلم نے نہیں کی ہے، اور مغربی قلم نے اگر کی بھی ہے تو وہ کتنی کر سکتے تھے۔ علماء کے گھر مدرسے ہوا کرتے تھے، مسجدیں مدرسے ہوا کرتی تھیں، مدرسے تو ہوتے ہی تھے مدرسے، اور مدرسوں میں ظاہر مسجد کے اپنے احکام ہیں، لیکن تفریق نہیں تھی انسان اور انسان کے درمیان۔ غور سے دیکھیے آپ تاریخ، انسان اور انسان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، ایک ہی فرش مکتب پر سب بیٹھتے تھے، اور سب کو استاد ایک ایک بچے پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ بہرحال یہ نظام تعلیم تھا جس میں ایک ایک بچے کا جوہر ابھارا جاتا تھا۔ بر صغیر میں بھی یہی تھا۔ انگریزوں نے آنے کے بعد سب سے پہلی خدمت یہ کی کہ وہ جو تعلیمی نظام و نیٹ ورک تھا اسے ختم کر دیا۔ 50 برس تک پورے بر صغیر میں کوئی منظم آرگنائزڈ باقاعدہ تعلیمی نظام نہیں تھا۔ کتنے برس تک؟ تاریخ دیکھیے، حوالے کی ذمہ داری میری ہے، میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے انڈیا آفس لائبریری میں کئی دن گزارے ہیں، میں نے برٹش لائبریری میں کئی دن گزارے ہیں، وہاں ڈاکومنٹس میں نے اپنی ان آنکھوں سے خود پڑھے ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں 50 سال تک۔ اور ایک کتاب اگر پرانی لائبریریز میں مل جائے گی، اردو میں بھی ایک صاحب نے لکھی تھی، مسلمانوں کا روشن مستقبل، سید طفیل احمد صاحب مرحوم علی گڑھ کے اسکالر تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی اردو میں، اور اس میں بھی کوٹیشنز دیے ہیں انہوں نے۔ کسی نہ کسی پرانی لائبریری میں ہوگی، پنجاب پبلک لائبریری میں ہوگی۔ اتنی اچھی لائبریری آپ کے پاس یہاں موجود ہے، کاش کہ وہ ویل مینٹینڈ رہے۔ اس کتاب کو جا کر دیکھیں، 50 سال تک کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا۔ 50 سال میں 2 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں، اور 1 یا 1.5 نسل بوڑھی ہو جاتی ہے۔ معمولی المیہ ہے یہ۔ اس کے بعد جو تعلیمی نظام انٹروڈیوس ہوا، اس تعلیمی نظام کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ کس پالیسی پر رکھی گئی؟ انسان دوستی پر نہیں، ویلیو اورینٹڈ ایجوکیشن سسٹم یا تھیوری تھی؟ نہیں۔ جاب اورینٹڈ تھی؟ وہ بھی نہیں۔ ویسٹڈ انٹرسٹ اورینٹڈ تھی۔ انٹرسٹ کس کا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا، صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ برٹشرز کے انٹرسٹ میں جو بات تھی، اس پر پورے ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ ڈاکومنٹس جا کر پڑھیے گا خود۔ جو بل بنا ایجوکیشن کا، وہ اس کی عبارت یہ تھی
کہ بھئی اب کوئی نہ کوئی نظام تعلیم بھی قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ تاریخ میں ہمارا نام بہت سیاہ حرفوں سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے اتنے بڑے ملک پر حکومت کی اور کوئی تعلیمی نظام نہیں دیا۔ توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھو تعلیمی نظام ایسا ہو کہ ان کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اسے مٹا دیا جائے، ان کی جو علمی میراث ہے اس کی طرف ان کو توجہ نہ دلائی جائے۔ دو نظام رکھا جائے، ہندوؤں کو الگ تعلیم دی جائے، مسلمانوں کو الگ تعلیم دی جائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ بر صغیر میں 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، کوئی فتنہ نہیں ہوا ہندو مسلم اختلاف کا۔ 90 برس صرف انگریزوں نے حکومت کی باقاعدہ، اور آج تک فتنہ باقی ہے۔ میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن علمی مسائل کے بھی کوئی تاریخی پس منظر ہوا کرتے ہیں۔ اب ہندوؤں کو الگ تعلیم دی جائے گی، مسلمانوں کو الگ تعلیم دی جائے گی، جبکہ توجہ رکھیے گا، جبکہ جو بر صغیر کا معاشرہ تھا اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں کوئی نہ کوئی بزرگ ایسا ہوگا جو تصدیق کرے گا کہ لفظ مولوی جو ہے وہ اسکالر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور صرف مسلم اسکالر کے لیے مخصوص نہیں تھا، کوئی بھی اسکالر ہو اس کو مولوی کہا جاتا تھا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر تھے جنہوں نے غالب کے خطوط کو ایڈٹ کیا، اور ماہر غالبیات تھے، اردو عربی فارسی کے ماہر تھے، ان کا نام تھا مولوی مہیش پرشاد۔ یہاں لاہور میں یہ نسخہ مل جائے گا آپ کو، خطوط غالب کا وہ نسخہ جو مولوی مہیش پرشاد نے ایڈٹ کیا ہے مل جائے گا آپ کو۔ اور یہ ایک نام نہیں ہے، بہت سے اور نام تھے۔ یعنی ایسا کلچر تھا، اسکالر کو مولوی کہتے تھے، مولوی کہتے ہی تھے اسکالر کو۔ اچھا، اب آگے بڑھوں۔ اب وہاں تفریق ہوئی پہلی کہ یہ جو ہے ایک نظام تعلیم ہندوؤں کے لیے ہو اور ایک نظام تعلیم مسلمانوں کے لیے ہو، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جو نظام تعلیم ہو، اب یہاں سے غور فرمائیں گے ہمارے اسکالرز، ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، اولو العزم جوان، صاحبان ارادہ اور صاحبان ہمت اور صاحبان حوصلہ، غور فرمائیے گا کہ اگر آپ کو عزت رفتہ واپس لینی ہے تو کیا راستہ ہے اس کا۔ پالیسی کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں کے نصاب تعلیم سے فقہ کا علم نکال دو، فقہ کا علم نکال دو، اس لیے کہ فقہ وہ علم ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے حکومت کرنا سیکھا ہے، محکوم رہنا نہیں سیکھا۔ اس لیے نظام تعلیم میں، نصاب تعلیم میں فقہ ہٹا دو۔ توجہ ہے؟ اس کی جگہ کیا پڑھاؤ؟ تاریخ پڑھاؤ، ہسٹری۔ کوشش کرو کہ تاریخ کے گڑے ہوئے مردے اکھڑیں اور یہ اس پر لڑیں۔